پتہ چلے کہ ہم پہ یہ معاملات ہیں. سب سے پہلے آپ یہ کام کر لیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا تو آپ ایک مٹی کا پیالہ لے لیں. ٹھیک ہے, اب یہ آسان سے طریقہ کار ہے اور میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے. آپ مٹی کا ایک پیالہ لے لیں. مٹی کے پیالہ لینے کے بعد آپ نے اس میں سورہ قریش پوری لکھ دینا ہے. اس میں مٹی کے پیالے میں مارکر سے لکھ دیں یا کسی بھی چیز سے لکھ دیں کہ سورہ قریش اس پہ لکھی ہوئی ہو. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پیالے پہ دم کر دیں. اس پیالے پہ دم کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر پانی بھر دینا ہے اور پانی بھر دیں. اور پانی بھرنے کے بعد آپ اس کو اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں. جب آپ سرہانے رکھ کے سو جائیں گے اس کو چاہیں تو ڈھانپ دیں, اس کو ڈھانپ دیں تو زیادہ اچھا ہے, اور آپ سو جائیں. اور جب آپ سونے لگیں, جب آپ صبح سو کر اٹھیں, آپ اس مٹی کے پیالے کو اٹھائیں اور اپنے اوپر سے 21 مرتبہ اتاریں. جیسے ہم کسی کی نظر اتارتے ہیں نا, 21 مرتبہ اتاریں. اتارنے کے بعد رکھ دیں اور پھر دوبارہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں, اس کے اوپر دم کر دیں. اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو جس جگہ پہ یہ عمل کیا جائے گا نا, وہاں سے گوشت کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی. اس پانی سے گوشت کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی. اور اگر کسی کے اوپر کوئی ہمزاد ہوا, کوئی شیطان ہوا, کوئی چڑیل ہوا, کوئی آسیب ہوا, تو گوشت کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی. اچھا, گوشت کی بدبو آنا 2 چیزوں کی علامت ہوتی ہے. ایک وہ تعویذات کہ جو اتنا اثر نہیں رکھتے لیکن تعویذات کہلاتے ہیں, کہ جیسے کسی نے نوری عمل کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوری عمل کے ذریعے نقصان نہیں پہنچایا جاتا؟ کیا اس کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ کہ وہ جو تعویذات کے اثرات ہوتے ہیں نا, جب گوشت کی بدبو آتی ہے نا, تو اس میں وہ تعویذات ہوتے ہیں جو نوری عمل کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے اوپر شیاطین یعنی کہ ہمزات ہوتا ہے, کوئی آسیب ہوتا ہے, کوئی چڑیل خبیث, یہ شیاطین ہوتے ہیں. اور اگر ایسی بدبو آئے کہ جیسے مچھلی کی ہوتی ہے, سڑی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے, اچھا پانی میں سے بھی اسمیل آئے گی اور آپ کی اس جگہ سے بھی اسمیل آنے شروع ہو جائے گی جس جگہ پہ آپ نے یہ عمل کیا ہے. لیکن آپ اسی کمرے کے اندر یہ سامان تیار کریں گے, اسی کمرے کے اندر یہ عمل کریں گے, اسی کمرے کے اندر چیک کریں گے, کمرے سے باہر نہیں کریں گے آپ یہ کام. اگر مچھلی کی آئے گی تو سفلی عمل کیا ہوگا, کالا جادو کیا ہوگا, اغور کیا ہوگا. جادو کی اتنی اقسام ہے, میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ہمارا جادو کے بارے میں بھی ٹاپک ہوگا, میں جادو کے بارے میں بتاؤں گا کہ جادو کون کون سے ہوتے ہیں, وہ کس طرح کیے جاتے ہیں اور کس طرح اس کو توڑ کیا جاتا ہے. اگر سفلی ہے تو اس کا توڑ کیسے ہوگا, کوئی کالا جادو ہے تو اس کا توڑ کیسے ہوگا, اگر کسی جادو کے ذریعے کسی ہمزاد کو جگا کر اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا توڑ کیسے ہوگا. میں ان قبالہ جادو کا, اغور جادو کا, ہر چیز کا آپ کو الگ الگ طریقے کار سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کس طرح اس کے توڑ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں ڈائگنوز اگر ہو جاتا ہے تو. یہ 2 طریقے ہو گئے, یہ 2 راستے ہو گئے, 2 معاملات ہو گئے جو سمجھائے میں نے. اور تیسرا, اگر پانی کے اندر سے ایسی بو آ جائے جیسے گٹر کی بو آتی ہے, ایسی بو آ جائے جیسے گٹر کی بو آتی ہے, جیسے ٹوائلٹ میں بو ہوتی ہے, ایسی بو اگر آ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ شیاطین جنات ہیں, شیاطین جنات ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں یا اس گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر پانی کے اندر ایسی اسمیل آ جائے جیسے سڑے ہوئے انڈے کی ہوتی ہے, جیسے انڈے میں سے آتی ہے اس میں, تو نظر بد کی علامت ہوتی ہے. اب آپ کو کسی بھی چیز کی اسمیل آئے, پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. آپ لوگ یہ کریں اور پھر مجھے اسی نمبر پہ جو میرا آفیشیلی نمبر ہے آپ مجھے واٹس ایپ کریں, پھر میں انشاءاللہ اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی اسمیل آئی ہے تو آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے اپنا یہ کام کریں. کیونکہ اگر 10 لوگوں کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایسی معاملات آتے ہیں, تو 10 کے طریقہ کار الگ الگ ہوں گے, ایک نہیں ہوگا. ایک طریقہ کار جو بتاؤں گا ابھی جب میں اپنی لائف ٹرانسمیشن کے اندر کوئی طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں, وہ ایک عام طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر ہر طریقہ کار ہر شخص کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی شخص کے ساتھ ایک طریقے پہ جادو نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس کوئی جادو ہوا ہے اور اس کے پاس جادو ہوا ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہوگا, اس کا طریقہ کار الگ ہوگا. اور اگر پانی میں نہ کسی قسم کی کوئی بدبو ہو,
نہ کچھ ہو, جیسا پانی آپ نے رکھا تھا ویسا ہی پانی ہو, تو پھر بیماری ہے, پھر آپ کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر یہ ہمارے دماغ کو اور ہمارے اندر جو وائرس ہے نا, ہمیں پھر اس کو ریموو کرنا پڑے گا, اس کو نکالنا پڑے گا. میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ جس سے آپ خود ایک بہترین مولوی بن جائیں. میں اپنے اخلاص کے ساتھ, اپنے سلاسل کے جو بزرگان دین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں نا, میں ایک ایک چیز آپ پہ ظاہر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے نا, میں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھوں گا, اور یوٹیوب پر بھی اور ویب سائٹ پر بھی میں انشاءاللہ تعالی ان طریقوں کو آہستہ آہستہ عام کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ مایوس ہوں کہ جو ویب سائٹ کو جوائن نہ کر سکتے ہوں. میں ان کو مایوس نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ یہ بھی آپ کے درجے ہیں, یہ بھی ایک مدارج ہے, یہ بھی ایک منزل ہے. پھر اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا. لیکن جس طرح ویب سائٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ میں نے لیول رکھے ہیں اپنے, جس کے اندر میں نے آپ کو روحانیت کے بارے میں آپ کو بتانا ہے, اور طاق ہیلنگ کے بارے میں بتانا ہے کہ طاق ہیلنگ کیا ہے, طاق ہیلنگ ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے, طاق ہیلنگ سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. طاق ہیلنگ جو ہے یہ ایک شارٹ راستہ ہے. جب انسان ایک راستے پہ چلتا ہے, جب اس کو 7 سال لگتے ہیں اس میں, اور جو انسان طاق ہیلنگ کرتا ہے وہ انسان کچھ ہی مہینوں میں, 7 مہینوں کے اندر وہ کامل ہو جاتا ہے. وہ طاق ہیلنگ کیا ہے؟ وہ طاق ہیلنگ کے بارے میں انشاءاللہ اس کے ذریعے اس میں اس کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت